وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے لوگوں میں سے 2 لوگ بطور گواہ بلا لو، گواہ طلب کر لو۔ استشہاد کا معنی ہے گواہ مانگ لو، لے لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر کیا کرے؟ 1 مرد ہو جائے اور 2 عورتیں ہو جائیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اسی وجہ سے بعض اوقات 2 مرد پسند کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن بعض اوقات مرد تو بہت سے موجود ہیں مگر وہ پسند کے نہیں، تو 1 مرد لے لو ان میں سے اور 2 عورتیں لے لو، تو عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں۔ یعنی جس پر انسان کا اعتماد ہو، دل بیٹھے، دل جمے کہ ہاں یہ جھوٹے لوگ نہیں، کل کو غلط گواہی نہیں دیں گے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ شہد عندی رجال مرضیون وارضاہم عندی عمر، میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو میری پسند کے تھے اور ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند عمر تھے۔ شہد عندی، میرے پاس آئے، مرضیون، پسند کے لوگ، حدیث بھی ہے میری پسند کے لوگ۔ تو آپ سوچئے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ بیان کرنا تو آپ کس سے کرتے ہیں؟ جس پہ آپ راضی ہوں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے بازار سے آپ کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، 2 دکانیں ساتھ ساتھ ہیں، آپ ایک کو چھوڑ کے دوسرے میں کیوں جاتے ہیں؟ اس پہ بھروسہ کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ صحیح چیز دے گا، اس سے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک چلے گا۔ تو چوائس مراد ہے اصل میں، اپنی چوائس کے لوگ لو، اعتماد کے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ ان تضل احداہما، 2 عورتیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری جو ہے وہ پہلی کو یاد کرا دے۔ اب اس مسئلے کو میں ذرا مزید بیان کروں گی کہ 2 عورتیں کیوں 1 مرد کے برابر۔ عام طور پر جب گواہی کی بات ہوتی ہے تو عورت کی آدھی گواہی کے اوپر عورتیں بہت ناراض ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کے چہروں پہ میں نے کوئی ناراضگی نہیں دیکھی، آیت سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، چونکہ اہل ایمان ہے اور جس شخص کا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے۔ ایمان نام ہی کس چیز کا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اللہ نے مجھے جیسا پیدا کیا، مرد پیدا کیا یا عورت پیدا کیا، اور جس حال میں بھی رکھا میں اس پر راضی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال میں کبھی تاریخ میں ہم نے کوئی ایک روایت ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں کبھی کسی ایک عورت کے بارے میں بھی آیا ہو کہ اس کو قرآن کی اس آیت پر اعتراض ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کے دور کی مسلمان خواتین کے اندر ایسی باتیں سننے کو ملی، مجھے خود براہ راست ایسی مجالس میں، کہ جس میں بہت ہی چیلنجنگ اور بہت ہی اعتراض کے انداز میں یہ سوال کیا گیا کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں؟ اسی لیے پھر ایک کیسٹ مجھے ریلیز کرنا پڑی، وہ کیسٹ اویلیبل بھی ہے، اس میں جو ڈیٹیلز میں آج بتاؤں گی اس کے علاوہ اور ڈیٹیلز بھی ہیں۔ اب یاد ہوگا کہ ٹورنٹو میں کانفرنس ایک ہوئی تھی، ڈاکٹر طارق سویدان نے ایک لیکچر دیا تھا اور اس میں مرد اور عورت کے بارے میں جو ڈفرینسز تھے وہ بتائے تھے۔ اگر آپ اس لیکچر کو سنے تو بہت ہی انجوائے کریں گے، بہت ہی اچھا لیکچر تھا۔ بہرحال اس میں کچھ فیکٹس انہوں نے بیان کیے تھے، وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور انہوں نے مرد اور عورت کا جو باہمی فرق ہے وہ بیان کیا تھا اسٹیٹسٹکس میں، کہ مرد اور عورت میں کیا ڈفرینسز ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی گواہی فرق کیوں رکھی، دونوں کا درجہ فرق کیوں رکھا، دونوں کی ذمہ داریاں فرق کیوں رکھی۔ تو بات یہ کہ ایک عام مرد کا جسم ایک عام عورت کے جسم سے 8 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی ہڈیوں کا سائز، اس کے دماغ کا، اس کے ہاتھوں کا، اس کے باقی جسم کا ایوریج کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 8 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ عورتیں مردوں سے 25% زیادہ کریٹو ہوتی ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں عورت کے جسمانی سائز میں کمی رکھی تو یہاں کریٹیوٹی میں اس کو آگے کر دیا، یعنی کمی نہیں ہوئی عورت کو لیکن کسی اور جگہ پر زیادہ دے دیا۔ 99% ایجادات مردوں نے کی ہیں۔ ایک مرد کی ہائٹ ایک عام عورت کے مقابلے میں 7% زیادہ ہوتی ہے، 7%، یعنی اگر ایک طرف 99% جو انوینشنز ہیں وہ مردوں نے کی ہیں تو دوسری طرف 90% لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ بھی مرد ہیں۔ 90% بیمار لوگ جو تھراپی کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں وہ عورتیں ہیں، 90%۔ ایک عورت کا دماغ ایک مرد کے دماغ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔
مگر ایک عورت کی زندگی میں تقریباً 1/3 دماغی سیلز، برین سیلز، چائلڈ برتھ اور پریگننسی میں ختم ہو جاتے ہیں. سیلز اس کے جلدی ڈیمیج ہو جاتے ہیں بچوں کی پیدائش اور پریگننسی وغیرہ میں. عورتیں مردوں کی نسبت فزیکلی اور مینٹلی جلدی میچور ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی اور لڑکا ہوتا ہے نا، تو لڑکے کئی سالوں تک میچور نہیں ہوتے جلدی، لیکن لڑکیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں، جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود صرف US میں لیڈرشپ پوزیشن میں صرف 0.5% عورتیں ہیں. یعنی جب آگے جاتے ہیں تو پھر مرد زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، عورتیں مینٹلی پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن ایکسیپشن ہر چیز میں اور ہر معاملے میں موجود ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ طور پر پیدا کیا، الگ الگ کاموں کے لیے. عورت کو بنیادی طور پر انسانوں کی تخلیق اور انسان کی تربیت کا کام سونپا گیا ہے، جو اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اور اگر وہ اپنی یہ رسپانسبلٹی نہیں نبھاتی تو اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے. وہ کچھ بھی کر لے، وہ کتنی بھی بڑی ڈگری اچیو کر لے، وہ کتنا بھی بڑا بزنس کر لے، وہ کتنا بھی نام دنیا میں کما لے، لیکن اگر وہ ایک ماں نہیں اور اگر وہ ایک گھر کی ملکہ نہیں تو اس کی زندگی ادھوری ہے. کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، اس کی جسمانی ساخت، اس کا جو جسم ہے، اس کی باڈی، وہ ساری بنی ہی اس کام کے لیے ہے. اور اس کے جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی اس لیے. عورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے، اور ماں بننے کے لیے پھر اسے کئی جسمانی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو بلوغت کے آغاز میں پیریڈ شروع ہوں گے، جس سے اس کے جسم میں کئی طرح کی تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ تبدیلیاں بعض اوقات پینفل بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد پیریڈز کا سارا مرحلہ، پھر پیریڈز ختم ہونے کے بعد حمل یعنی پریگننسی، پھر پریگننسیز کا دور ختم ہو تو مینوپاز. یہ سارے مرحلے اس کے جسم پر ایک خاطر خواہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور ان تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے عورت ذہنی جسمانی طور پر متاثر ہوتی ہے، اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اسے مشکلات پیش آتی ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.